پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ میدان میں آ چکی ہے. عمران خان صاحب نے اس کے لیے ایک ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے اور اس کی شروعات ہو رہی ہیں اتوار کے روز پشاور سے. ایک بہت بڑی ملک گیر صوبے کی سطح پہ ریلیاں نکالی جائیں گی اور پشاور میں بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے اگلا قدم ہوگا 6 اپریل کو اسلام آباد میں. تو معاملات اچانک معاملات میں تیزی آ گئی ہے کیونکہ جو سمجھے بیٹھے تھے کہ مینڈیٹ چوروں کو جو دے دی گئی ہے، مینڈیٹ چوری کر کے ان کے گلے میں یہ توق پہنا دیا گیا ہے، اقتدار کا توق ایک ہارے ہوئے لوگوں کو، ریجیکٹڈ لوگوں کو، تو اب پورا سکون ہے جناب. اب جوڈیشری بھی فتح ہو چکی ہے، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ بھی معاملات طے ہو چکے ہیں. اب وہاں سے بھی کوئی حرکت نہیں ہوگی، تو لہذا وہ سکون سے بیٹھے تھے. اور لاہور ہائی کورٹ بھی انہوں نے کہا کہ وہاں سے بھی اب کوئی ایسی بات نہیں آئے گی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی کہ اتھارٹیز کے ساتھ، انڈیویجلز کے ساتھ انہوں نے معاملات طے کر لیے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ انڈیویجلز نہیں، یہ معاملہ اب پاکستان کے عوام دیکھتے ہیں. اور پاکستان کے عوام ہی نہیں بلکہ ہر شخص جو بیٹھا ہے جس کو آئینی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ اب ہر شخص آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے میں آزاد ہے. لہذا یہ 6 آنریبل ججز نے یہی کام کیا. اور آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جوڈیشل کنونشن کیوں نہیں بلایا جا رہا، جوڈیشل کنونشن کی تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی جو اس خط میں لکھا گیا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ فل کورٹ میٹنگ کے مندرجات باہر کیوں نہیں آ رہے؟ اور فل کورٹ میٹنگ میں کیا ہوا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ نہیں بتایا جا رہا بلکہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے؟ تو چلتے ہیں بیرسٹر گوہر کی طرف. پہلے ذرا ان کو سن لیں کہ وہ اس خط کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اس وقت. وہ ابھی جس کے پاس لکھا گیا ہے چیف جسٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو خط لکھا گیا ہے، تو ابھی جس کے پاس لکھا گیا ہے چیف جسٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اپنے آخری انجام تک پہنچائے اور اس کی انکوائری کرے. میٹر بہت بڑا سیریس ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے بلکہ میٹر یہی ہے کہ وہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اور ہمارے سب سے زیادہ کیسز اس وقت ہے اور یہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ صرف لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ایک جج بھی مستعفی ہوئے، اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے بھی ایک جج مستعفی ہوئے. تو اس کے تحت تک جانے چاہیے کہ کتنے ججز ہیں جو اتنے انڈر پریشر لائے گئے اور کتنے ہائی کورٹوں میں یہ موجود ہے. یہ عدلیہ کی آزادی کی بات ہے، اس لیے سارے وکلاء کو بھی متحد ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کو اس میٹر کو لینا چاہیے اور کسی بھی ہر اینگل سے اس کو دیکھنا چاہیے. تو بار کونسل کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے رد عمل سب نے دے دیا، ریزولوشن سب نے پاس کر لیا. عدلیہ کے ساتھ کھڑے، ججز کے تحفظ کے لیے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے اور کوشش کرتے رہیں گے. یہی ہمارا مطالبہ. اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ عید کے بعد سے اب جلسوں کی جو ہے وہ جلسے شروع کر رہے ہیں. تو پھر کیا تحریک انصاف ان کے ساتھ دے گی ان کا ساتھ؟ دیکھیں، اگر ہمارا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اگر وہ عدلیہ کے ساری اس کے لیے ہے، یہ ڈانسی ہوئی ہے اس کے لیے ہے، تو ہم ان کے ساتھ ضرور ہوں گے. یہ آپ نے سنیا جی، بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایجنڈا ہے، ہمارے ایجنڈا پوائنٹ ہوا تو ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استعفیٰ دیا، لاہور ہائی کورٹ کے جج نے استعفیٰ دیا، تو ان کو بھی یہ معاملہ ابھی تک جاری ہے اور یہ مداخلت ابھی بھی ہو رہی ہے. تو اس لیے اس پہ نوٹس لینا چاہیے اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو میدان میں آنا چاہیے، چیف جسٹس آف پاکستان کو آنا چاہیے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا مکمکا کیا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. جی پہلے ذرا سنیے شیر افضل مروت صاحب کو. پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہیں کہ یہ آنریبل جج صاحبان نے 2 چیزوں پہ مہر ثابت کر دی ہے. نمبر 1 کہ ملک میں قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ سلب کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں اور کہیں پہ سلب کی جا چکی ہے. مرضی کے بینچ بنوائے جاتے ہیں، مرضی کے فیصلے کروائے جاتے ہیں اور اس پہ جو ہے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ ججز کو ہراساں کر رہی ہے، ان کے گھروں میں انسٹرومنٹس لگا رہی ہے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف اتنے پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی سنگین الزام تراشی کبھی نہیں ہوئی ہے عدلیہ کی جانب سے. اور تمام 6 محترم جج صاحبان نے اپنی رودات دی ہیں. ایک جج صاحب کا بینوئی اغوا ہوتا ہے، دوسرے جج صاحب کے گھر میں کیمرے نکل آتے ہیں اور ہر جج صاحب کو یہ مسئلے درپیش ہیں. جب ہائی کورٹ کے جج صاحب جن کے پاس ہم آتے ہیں بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے، جب وہ خود انصاف کے لیے دہائی دے رہے ہیں تو یہ اس نظام کے منہ پہ تماچا ہے. اور اگر عدالتی آزادی اور عدالتی وقار اور نظام انصاف کا یہ حال ہے تو پاکستانیوں کس سے گلہ کریں؟ پاکستان کو کس نہج اور کس مقام کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟
پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہیں کہ فل کورٹ پر مشتمل سپریم کورٹ اس کو پٹیشن ٹریٹ کرتے ہوئے اس کو کنورٹ کریں اور اس کو سنیں. ایک ایک واقعے کی جو ہے انکوائری ہونی چاہیے. جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جانی چاہیے. عدلیہ کے سپیریئر عدلیہ کے جج صاحبان کے جو خدشات ہیں ان کا مداوع ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کا نظام انصاف کا ادارہ جو ہے وہ اتنا انڈر تھریٹ ہے, وہ اتنے غیر محفوظ ہے, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ سے تحفظ مانگ رہے ہیں, جن کا کام دوسروں کو تحفظ دینا ہے, جو آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت پاکستان کے لوگوں کی بنیادی حقوق کے محافظ ہیں. تو اس مسئلے کو جو ہے یہ صرف ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ بات ختم ہو جائے گی. یہ بھی جانکاری ہونی چاہیے کہ کون سے بینچ بنائے گئے, کیا یہ نواز شریف کو جو دڑا دڑ ریلیف دیے گئے کیا یہ بھی اسی سازش کا حصہ تھا جو خط سے عیاں ہے, اور کیا عمران خان کی یہ مسلسل, کیونکہ ذکر ہے کہ ماتحت عدلیہ بھی بلیک میل ہوئی ہے, کیا ان کی جو بار بار کی یہ سزا یابیاں ہیں یہ ساری انہی ہتھ اور طریقوں سے حاصل کی گئی ہے. اور یہ خط مہر ثبت کرتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ماتحت عدلیہ کی طرف سے رویہ روا رکھا گیا ہے, اور جو نواز شریف, شہباز شریف, زرداری, مریم نواز, نواز شریف کے بیٹوں اور تمام لوگ جو بری ہو گئے 6 سے 8 ماہ میں, یہ ان کی بریت پہ بھی سوالیہ نشان ہے. تو لہذا ان معاملات کے لیے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھے اور عدالتی کٹہرے میں تمام ذمہ داران کو کھڑا کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ.